میرا نام مونیکا ہے۔ آج پھر میں چپکے سے اپنے مالک اور مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ مالکن کے پتی مالکن کے لیے گجرے لے کر آئے تھے اور وہ بہت پیار سے مالکن کو پہنا رہے تھے۔ بہت سارے تحفے اور مالکن کی پسند کا کھانا بھی لے کر آئے تھے۔ میں ان کو چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی مالک جیسے کسی انسان سے شادی ہو جائے تو ساری خواہش پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی وقت مجھے مالکن نے دیکھ لیا۔ میں ڈر کر پیچھے ہو گئی کہ کہیں مالکن مجھے ڈانٹے نہیں اس طرح دیکھنے پر، اور اور پھر میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند سے بہت دور تھی۔ پوری رات میں یہی سوچتی رہی کہ مالکن کتنی خوش قسمت ہے، یا پھر شاید سارے امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے پیار کرنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ایک ہم ہے جو دن رات محنت کر کے کمانا پڑتا ہے، اور پھر ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہش رہ ہی جاتی ہیں۔ لیکن اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی انہیں بالکل بھی غرور نہیں تھا۔ ان کا برتاؤ بہت میٹھا اور اچھا تھا۔ وہ اپنے برتاؤ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی رکھتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی، وقت گزرنے کے ساتھ مجھے مالکن کے پتی سے پیار ہو گیا، جبکہ میں بہت چھوٹی تھی اور وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے۔ لیکن میں کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کر سکی اور نہ بتا سکی۔ یہ سب سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ روز کی طرح میں صبح کے 6 بجے اٹھی اور پھر صفائی کرنا شروع کر دی۔ صفائی کرنے کے بعد مالکن اور ان کے پتی کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ یہی میری روز کی روٹین تھی، اور جب مالک کام پر چلے جاتے تب میں کمرے سے نکل کر برتن دھوتی اور پھر مالکن کا کمرہ صاف کرتی۔ آج میں مالک کے جانے کے بعد مالکن کا کمرہ صاف کرنے گئی تو مالکن مجھ سے مسکرا کر بولنے لگی کہ رات کو میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم ہمیں چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ مالکن کی بات سن کر میری تو سانسیں بند ہونے لگی۔ پتہ نہیں مالکن کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں ہی پاگل تھی جو اس طرح بھوکوں کی طرح دیکھنے لگ جاتی تھی۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی، اتنے میں مالکن دوبارہ پوچھنے لگی کہ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پھر میں نے جواب دیا، نہیں مالکن، میں بس ویسے ہی۔ پھر مالکن بیچ میں میری بات کاٹ کر کہنے لگی، اچھا چھوڑو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پتی سے شادی کر لو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھا دوں گی۔ مالکن کی یہ بات سن کر پہلے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے منع کر دیا کہ مالک نہیں مانیں گے، تو مالکن کہنے لگی، یہ میرا کام ہے، میں ان کو منا لوں گی۔ تم اپنا بتاؤ، تم کرو گی میرے پتی سے شادی؟ پھر میں سوچنے لگی کہ جب میں مالک سے پیار کرتی ہوں تو منع کرنے کا کیا مطلب، اس لیے میں ایک دم مان گئی۔ میری تو خوشیاں آسمانوں پر پہنچ گئی تھی۔ ابھی رات میں ہی تو مجھے اس چیز کی خواہش تھی، اور صبح صبح اس انسان کو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری قسمت بدلنے والی ہے، زندگی بدلنے والی تھی، میرا اسٹیٹس، میرا سب کچھ بدلنے والا تھا، لوگ میری بھی ویسی ہی عزت کرتے۔ لیکن ان سب کے لیے پہلے مجھے خود پر محنت کرنی تھی۔ اس لیے میں روز مالکن کے پاس جاتی اور وہ مجھے اچھے اور تمیز سے بات کرنا سکھاتی، اور اب تو وہ میری جگہ پر نئی کام والی رکھنے لگی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مالکن آخر یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ لیکن چھوڑو، مجھے اس سے کیا، اور نہ ہی میں اس سے یہ سب کچھ پوچھ سکتی تھی۔ لیکن جو مہربانی وہ مجھ پر کر رہی تھی میرے لیے وہ کافی تھا۔ ایسے ہی روز مالکن مجھ پر محنت کرتی اور مجھے جو بھی جیسے جیسے سکھاتی، جلدی تو نہیں لیکن میں سیکھ لیتی۔ یوں ہی سمے بیتا جا رہا تھا اور مالکن نے اپنے پتی کو شادی کے لیے منا لیا تھا۔ پہلے تو مالک انکار کرتے رہے کہ نہیں، میرے لیے تو تم ہی کافی ہو، کیوں دوسری شادی کروں میں؟ لیکن مالکن کہنے لگی کہ اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اور اس کا بھی پورا حق ہے کھل کر زندگی جینے کا۔ ابھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر انہوں نے ان کو شادی کے لیے منا لیا، اور پھر کچھ دنوں بعد مالکن نے ہماری شادی کروا دی۔ میری حیثیت، میرا مکان، سب کچھ بدل گیا۔ اس خوشی میں محسوس ہی نہیں کر سکی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجھے شک ہوتا کہ مالک اور مالکن کی بحث ہو رہی ہوتی، لیکن میں جیسی ہی اس کمرے کی طرف جاتی تھی وہاں پر خاموشی چھا جاتی، اور پھر میں خاموشی سے واپس آ جاتی۔ ایک دن جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر باتیں کرتے ہوئے چکر لگا رہی تھی، اور ساتھ میں کہہ رہی تھی، آپ ٹینشن نہ لو، آپ کا مال پہنچ جائے گا۔
اور پھر جیسے ہی وہ میری طرف پلٹی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور پھر کہنے لگی میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی آن لائن راشن کا آرڈر دے رہی تھی۔ ویسے مجھے اس کی بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے لگا وہ شاید پتی کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن ان دونوں میں تو بہت پیار ہے۔ ایسے ہی ہمارے دن گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن میں مالکن کے کمرے میں کسی کام سے گئی تو وہاں پر وہ ایک انکل سے بات کر رہی تھی کہ مونیکا کو اب زیادہ دن نہیں رکھنا ہے اس گھر میں، اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس نے تو اب سارے طور طریقے بھی سیکھ لیے ہیں۔ انکل کی بات سن کر حیرت میں رہ گئی اور میں ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگی، لیکن تبھی مالکن نے مجھے دیکھ لیا اور ایک اندھیرے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ شروع سے ہی ہم نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری تھی۔ ماں اور پاپا رنگ میں تھوڑے سانولے تھے، جبکہ میرا رنگ بہت کھلا کھلا سا تھا، اور میں اپنے ماں پاپا سے بہت الگ تھی۔ سب کہتے تھے تم ان کی بیٹی نہیں لگتی ہو۔ میری ماں پاپا کو کوئی بڑی بیماری تھی اور وہ پیسے کی وجہ سے پاپا کا علاج نہیں ہو پایا، اور میرے پاپا جب میں چھوٹی تھی تبھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اور میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ انہیں زیادہ پیسے تو نہیں ملتے تھے، لیکن کسی بھی طرح سے ہم ماں بیٹی کا گزارا ہو رہا تھا، اور دن یوں ہی بیت رہے تھے۔ پھر اچانک ایک دن ماں نے بھی بستر پکڑ لیا، اور ایک دن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے ماں کا کام اپنایا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ عزت سے 2 وقت کی روٹی کھا رہی تھی، یہی کافی تھا ہمارے لیے۔ ایک دن یوں ہی میں اور میری سہیلی بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگی میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بہت امیر ہے اور اس کا گھر بھی بہت بڑا ہے۔ اسے کام کروانے کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے۔ تو جا کر وہاں دیکھ، مجھے لگتا ہے کہ تجھے یہ کام مل جائے گا اور اچھی سیلری بھی ملے گی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور اس عورت کا ایڈریس لے کر اس کے گھر گئی اور اسے اپنی ساری کہانی بتائی، اور اس سے میں ریکویسٹ کرنے لگی کہ مجھے کام پر رکھ لو، اور اس کو مجھ پر رحم بھی آ گیا اور مجھے اس نے کام پر رکھ لیا۔ روز صبح 6 بجے میں کام پر جاتی اور شام 6 بجے کام سے واپس آ جاتی، اور کام کے دوران اس کی حویلی سے قیمتی چیزیں بھی وہاں سے اٹھا کر لے جاتی۔ میں سوچتی تھی کہ ان کے گھر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں ایک لے بھی لیتی ہوں تو ان کو کیا کمی پڑ جائے گی۔ میں جس گھر میں رہتی تھی وہ جھوپڑی تھی۔ ایک دن بہت تیز آندھی طوفان میں میرا گھر ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے اگلے دن اپنی مالکن سے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ مالکن ضرور مان جائے گی، اور وہ مان بھی گئی اس گھر میں رکھنے پر۔ اب میں ان کے گھر میں رہا کرتی تھی اور ان کے سارے کام کرتی تھی، کھانا بناتی، ناشتہ، صفائی، برتن، روٹیاں بنا کر دینا، سب کے سب کام میرے حوالے تھے۔ میری مالکن بہت اچھی تھی، وہ میری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتی تھی۔ ان کی جتنی بھی تعریف کروں میں اتنی کم ہے۔ میری مالکن اور ان کے پتی میں بہت زیادہ پیار تھا۔ مالک روز مالکن کو سونے کی جویلری لا کر دیتے تو مالکن بہت خوش ہوتی، اور انہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ شروع میں یہ سب تو چلتا رہا، لیکن دھیرے دھیرے مجھ میں جلن پیدا ہونے لگی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ روز نئی نئی مہنگی مہنگی چیزیں لے کر دیتے، اور ان کو دیکھ کر میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ سب چیزیں ہوں، اور میں صفائی کے دوران وہاں سے بھی قیمتی چیزیں چرا لیتی اور اپنے کمرے میں لے جا کر ایک بیگ میں رکھ دیتی، تاکہ مجھے کبھی یہاں سے جانا پڑ جائے تو میرے بھی تو پاس تھوڑی بہت چیزیں ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ چیزیں تھیں، ان میں سے کوئی 1-2 لے بھی لوں تو انہیں کیا پتہ چلے گا، اور کون سا ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اس طرح سے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میری نظر مالکن کی سب سے قیمتی چیز مطلب کہ ان کے پتی پر میرا دل آ گیا۔ مجھے کسی بھی طرح انہیں حاصل کرنا تھا، لیکن مجھ میں یہ بات کہنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے چپ رہتی۔ ایک دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب میری مالکن نے میری شادی اپنے پتی سے کروا دی۔ اب تو وہ میری بہت دیکھ بھال کرتی، میرا بہت خیال رکھتی، مجھے کہتی تم میری بہن کی طرح ہو، اور میں ان کی بات مان لیتی۔ میری زندگی بدل گئی، میرا بھی نصیب بدل گیا تھا۔ میں اتنی خوش تھی کہ میں یہ محسوس نہیں کر سکی کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا۔
پھر ایک دن جب میں مالکن کے کمرے میں کسی کام سے گئی تو مالکن ایک انکل سے کہہ رہی تھی کہ مونیکا کو اب زیادہ دن نہیں رکھنا ہے اس گھر میں، اب تو اس نے سارے طور طریقے بھی سیکھ لیے ہیں۔ تبھی وہ انکل کہنے لگے، ارے سلونی 2 دن اور رک جاؤ، 2 دن بعد ہم اس مونیکا کو ودیش بھیجنے والے ہیں، جہاں ہمیں اسے بیچ کر بہت پیسے ملنے والے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں وہاں سے بھاگنے لگی، تبھی مالکن کی نظر میرے پر پڑ گئی اور وہ مجھے پکڑ کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ میں بند کمرے کی کھڑکی سے باہر اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ تبھی مالکن نے کہا، تمہیں کیا لگا ہم دونوں پتی پتنی ہیں؟ ارے پاگل، ہم تو تم جیسی حسیناؤں کو یہاں لا کر ایسے ہی پھنساتے ہیں اور پھر اسے منہ مانگے داموں پر بیچ دیتے ہیں، جس سے تم لوگوں کی بھی زندگی بن جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ اس کی باتیں سن کر لگاتار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اتنی حیران تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے منہ سے ایک شبد بھی نہیں نکال پائی۔ میں نے اس سے بس اتنا کہا، اور وہ شادی؟ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ بھی جھوٹی ہے۔ یہاں پر ہر مہینے نئی لڑکی آتی ہے تو کیا ان سبھی سے شادی کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم دونوں تو پارٹنرشپ سے یہاں کام کر رہے ہیں اور لڑکیوں کو پھنساتے ہیں۔ اور اتنا کہتے ہی مالکن زوروں سے ہنسنے لگی اور میں روتی رہی۔ اگلے دن ہمیں بند کمرے سے باہر نکالا اور مجھے ودیش لے جانے کے لیے مالکن کے کچھ نوکر میرے پاس آئے تو وہ ڈرنے لگے۔ میں اب بس اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے نکال دو، لیکن وہاں پر باتیں ہونے لگیں کہ بڑے صاحب ہمیں جان سے مار دیں گے۔ ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں سوالی بھری نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی کہ پھر سے مجھ سے کہنے لگے، تم وہی ہو نا بڑے صاحب کی بیٹی؟ میں کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کسی بڑے صاحب کو۔ تو کہنے لگے، تم انہی کی بیٹی ہو، ہم پہچان گئے ہیں، ہم تمہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ ان کی بات سن کر میری روح کانپنے لگی تھی۔ اب نہ جانے میری قسمت مجھے کہاں لے جا رہی تھی، اور میں انکار کرنے لگی کہ مجھے نہیں جانا کہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں، میرے پاپا تو کب کے مر گئے۔ لیکن کسی نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا اور سب وہاں سے چلے گئے۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزرا، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، میرے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ ان سب کے بیہیویئر سے مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ لوگ مجھے پھنسا رہے ہیں۔ پوری رات میں روتی رہی اور سوچ کر کہ کل صبح مجھے نئے گھر میں بھیج دیا جائے گا، وہاں کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، میرے ساتھ کیا کریں گے، کہیں لوگ مجھے آگے تو نہیں بیچ دیں گے۔ برے برے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اور اگلے دن وہ مجھے ایک آدمی کے گھر چھوڑ آئے۔ جب میں وہاں ان کے گھر گئی تو وہاں باہر نام لکھا تھا سریش۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی، اس نام کا کوئی آدمی ہے، لیکن میں ان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہوں؟ اندر گئی تو ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ زیادہ تو بوڑھا تو نہیں تھا لیکن زیادہ جوان بھی نہیں تھا۔ تو اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی اپنے گلے لگا لیا اور پھر کہنے لگا کہ بیٹی تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا۔ ان کی بات سن کر میں چپ رہی، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے تم ناراض ہو پاپا سے۔ ان کی بات سن کر میں چپ رہی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے ٹائم بعد کسی نے مجھے بیٹی کا اتنا پیار جتایا تھا۔ میں ان کے ایک دم گلے لگ گئی اور رونے لگی، اور وہ مجھے یہ کہہ کر چپ کراتے رہے، اپنے پاپا پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے جو اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے پیار کر رہا ہے، لیکن میرے دل میں ڈر بھی تھا، مگر میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں وہاں سے کہاں بھاگ کر جاتی۔ ایک دن میں انکل کے روم میں گئی تو ان کی روم کی دیوار پر ایک فوٹو فریم لگا ہوا تھا جس میں انکل، ان کی پتنی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کی شکل میرے سے ملتی تھی۔ میں نے سوچا کہیں سچ میں تو میں انکل کی بیٹی نہیں ہوں۔ پھر میں انکل کے پاس جا کر پوچھنے لگی، انکل آپ کی پتنی اور بیٹی کہاں ہیں؟ انکل روتے ہوئے مجھے گلے لگا کر بولنے لگے، میری بیٹی تم ہی ہو اور تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، انکل آپ مجھے ساری بات بتاؤ، کیونکہ میرے ماں پاپا تو کوئی اور تھے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پھر انکل نے کہا، بیٹا جب تو 3 سال کی تھی تب میں نے اپنے گھر میں ایک نوکرانی رکھی تمہاری دیکھ بھال کے لیے، اور وہ نوکرانی اچھی بھی تھی، تمہارا بہت اچھے سے دھیان بھی رکھتی تھی، اور میں اور تمہاری ماں اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ بھروسہ ہمارے گھر کو برباد کر دے گا۔ ایک دن میں اور تمہاری ماں
تم کو اس نوکرانی کے پاس چھوڑ کر کسی کام سے باہر گئے تھے، اور جب واپس آئے تو نوکرانی تم کو لے کر غائب ہو چکی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے غم میں کچھ دن میں تمہاری ماں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی اور میں اکیلا پڑ گیا۔ میں نے تم کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن تم نہیں ملی۔ پھر میں نے نیوز پیپر میں تمہاری گم ہونے کی خبر چھپوائی اور کہا جو میری بیٹی کو ڈھونڈ کر مجھے دے گا اسے میں انعام کے طور پر 10 لاکھ دوں گا۔ پھر اس عورت کی حویلی پر تمہیں کچھ لوگوں نے دیکھا اور میرے پاس لے کر آ گئے۔ بیٹا یہ تمہارا ہی گھر ہے اور میں ہی تمہارا باپ ہوں اور تو ہی میری بیٹی۔ اس بات کو تم جلدی سے جلدی مان لو، اور بیٹا غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں ان سب کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں پاپا کے گلے سے لگ گئی، انہیں اپنی ہر بات بتانے لگی۔ پاپا میری کہانی سن کر رونے لگے لیکن اتنا نہیں روئے جتنا میں روئی تھی۔ اب میں اپنے بیتے ہوئے کل کو بھول کر اپنے پاپا کے ساتھ ایک نئی زندگی جی رہی ہوں۔ میرے پاپا مجھے پڑھا بھی رہے ہیں۔ میں اسکول تو نہیں جاتی ہوں کیونکہ اب میں بڑی ہو چکی ہوں، اس لیے آن لائن کلاس ہی کرتی ہوں۔ دیر سے ہی صحیح لیکن جب میری قسمت میں خوشیاں آنی تھی تب آ گئیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔